بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہم نے انڈیا کو ہرایا اور بہت زیادہ اس کی خوشی تھی. آپ دیکھیں ہر جگہ استقبال ہوا ہے اچھا, لاہور میں بھی, پشاور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, کراچی میں. تو آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری عوام جو ہے ہمارے کرکٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور پیار کرتی ہے. لوگ آئے ہوئے ہیں سب لوگوں کو اور میڈیا والے سب کا بہت بہت شکریہ. اور اس سے بڑا تحفہ ہو نہیں سکتا ویسے عید کے لیے, تو میری طرف سے پورے قوم کو بہت بہت مبارک ہو. آپ جتنی بھی تعریف کر سکیں اتنی کم ہے. پہلا کپتان, پہلا آئی سی سی کا ورلڈ اور چیمپئن بننا کسی خواب سے کم نہیں ہے. ٹیم مینجمنٹ اور کپتان نے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا ہوتا, سینئر پلیئر تھے سب بہت زیادہ کانفیڈنس میں تھے اور ہمارا یہی مائنڈ میں صرف یہی تھا کہ ہم نے جیتنا ہے. جس طرح ہمیں رائٹ آف کیا گیا تھا انڈیا کے میچ کے بعد, اس کے بعد ہم لوگ سارے بیٹھے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس پہ فائنل کریک کریں گے. وی ہیڈ ٹو گیو اٹ اے گو اور ہم پروو کریں گے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت محنت کی تھی. ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. جناب جشن ابھی باقی ہے اور جیسے ہی الصبح ہمارے ٹیم کے فاتح, ٹیم کے کھلاڑی پاکستان پہنچے تو آپ نے دیکھا مختلف شہروں میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا, جوک در جوک ان کے گھروں پر آئے, ان کو استقبال کرنے کے لیے آئے. رقص کا سما ہے اور وسعت صاحب آپ نے ایسا سما دیکھا ہے؟ میں نے ایسا سما ظاہر ہے وہ 92 کے ورلڈ کپ کے بعد ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ 2009 میں بھی ہوا تھا جب T20 ورلڈ کپ میں جیتے تھے, پر یہ اس لیول کا نہیں تھا, اس لیول کا نہیں تھا. اچھا اچھی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت ہے, انہوں نے عوام کو کنٹرول دے دیا, بھائی جاؤ مزے کرو. پہلے میرا خیال تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ٹیم کو ایک ہی طیارے میں آنا چاہیے تھا, کسی ایک شہر میں اترنا چاہیے تھا تاکہ اس سے اور زیادہ ٹھیک ٹھاک قسم کا ان کا ایک فوٹو سیشن بھی ہوتا اور کنسنٹریشن کے ساتھ لوگ دیکھتے. لیکن پھر مجھے یہ سوچ کے اطمینان ہوا کہ خوشیاں بڑھ گئیں. جی, کوئی پشاور میں اترا, کوئی لاہور میں, گجرانوالہ کی گلی میں, متدان کے میدان میں, ہر جگہ یہ اچھا لگا. دوسرے یہ کہ خدا کا شکر ہے کہ سیاستدانوں نے جو کہ پروٹوکولز کی وجہ سے فوٹو اپرچونٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا. مثلا اسلام آباد میں بہت ہی سادہ سا استقبال ہوا, سیکیورٹی والوں نے اندر نہیں آنے دیا تماشائیوں کو. رحمان مالک صاحب جو ہیں اٹس سو کیوٹ, انہوں نے استقبال کیا ٹیم کا. اسی طرح پشاور میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ورلڈ کپ 92 کے جو بادشاہ ہیں عمران خان, ان کی پارٹی کی حکومت ہے. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کم از کم کوئی منسٹر ہے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہاں بھی نہیں آیا نا. تو اچھا, لیکن خاصب اپنی جو مرد کی زبان ہے نا اس پہ اڑے ہوئے. انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ پاکستان کا ٹیلنٹ تھا اس لیے پاکستان جیتا ہے, یہ نجم سیٹھی کی جیت نہیں ہے. کیوٹ. ویسے آئی تھنک سرفراز نے بھی کچھ کہا ہے کہ ہم نے کارنر ٹائیگر سے انسپریشن لی تھی, ایٹ لیسٹ مطلب بیان میں نے سنا ہے. بہرحال چھوڑے سیاست چھوڑے, مطلب اس کا کیا بیان ہے یار. جب دیکھیں عوام نے کم موقع ملتے ہیں عوام کو نکلنے کے. اور آپ ایک چیز بھی نوٹ کریں کہ حالانکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا, خاص طور پہ اگر آپ سرفراز صاحب کے گھر کے باہر جو استقبال ہو رہا تھا, میں نے صرف پاکستان کا جھنڈا دیکھا, میں نے کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں دیکھا. حالانکہ ان کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ صحیح سارے کیمرے ابھی ہمارے پر ہیں, موقع کا فائدہ کسی نے نہیں اٹھایا. اینڈ
थैंक यू मौका से कुछ याद आ रहा है, सियासी क़यादत बालिग़ हो रही है। मौका से मुझे कुछ याद आ रहा है। अच्छा, मौका से मुझे याद आया कि जब भी फतह का जिक्र होता है मज़ा नहीं आता जब तक कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त उसकी बात ना की जाए। वहाँ जाहिर है कि दुख, जैसे चाय में चीनी, दुख के जो गहरे बादल हैं। पाकिस्तान में तो आज जो है टीम आने से एक नया मौजू मिल गया ना हमें कि टीम की जो कामयाबियों से कंटिन्यू कर सकें। वहाँ जो है अब तक जो है कैनिबलिज्म नहीं, पटाखे जो है ना 1 2 3 कभी 10 कभी 15। ताज़ा ये है कि जो कोच हैं इंडियन टीम के अनिल कुंबले साहब जी, हालांकि बेहतरीन कोच थे, 17 जो मैच खेले लास्ट उसमें से 12 हिंदुस्तान ने जीते, अनिल कुंबले ही कोच थे। उसके बावजूद पता ये चला कि ये जो सीरीज़ हुई है या उससे पहले भी जो सीरीज़ हुई, टॉकिंग टर्म्स पे ही नहीं था कप्तान और कोच। अच्छा, हाँ, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की शक्ल देखना रवादार नहीं था। तो जाहिर है कि वो फिर ट्रांसलेट होती है इस तरह की चीज़ों में। तो अब सवाल ये है कि नया कोच क्या हो, तो एडवाइजरी कमेटी है भाई सचिन पे, भाई गंगोली पे और भाई लक्ष्मण पे मुश्तमिल। उसने नए कोच की तलाश शुरू कर, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। राहुल द्रविड़ मेरे ख्याल में हो सकता है। दूसरी तरफ दिलचस्प खबरें भी हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसे अजीब व गरीब कहूँ, बेवकूफ़ी कहूँ, अक्लमंदी कहूँ। मध्य प्रदेश में 15 जो मुसलमान तमाशाई थे उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जोश का मुजाहरा किया, आतिशबाजी की, पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए और भारत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। तो ज़ाहिर है कि जो उनके हिंदू पड़ोसी थे उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने जो है उन्हें अरेस्ट भी किया है और उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा है। बगावत के मुकदमे के बारे में पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान के हक़ में नारे जो हैं वो उनका मसला नहीं था। मसला ये कि उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ चूँकि नारे लगाए तो इसलिए हमें बगावत का मुकदमा तो ये तो करना हारने पे तो हम भी लगाते हैं, मतलब ये सुन तो लीजिए ना, वो नारे नहीं होते, हम कुछ और कहते हैं। अच्छा, जब हम हारते हैं वो, हाँ, लेकिन वो हारने में पाकिस्तान के खिलाफ तो नारे नहीं लगाते ना। हाँ, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी ये इसको इस तरह से देखें तो अच्छा, बगावत के मुकदमे का मतलब पता है क्या है? पासपोर्ट जब्त, अच्छा, सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलेगी, अदालत में जो भी मुकदमा चलेगा उसका खर्चा देना पड़ेगा। ये सज़ा के बाद होगा। हाँ, अगर सज़ा होती है। लेकिन एक ब्लैक मार्क तो राजस्थान में भी इसी तरह की एक वारदात हुई है। बीकानेर में जो 5 मुसलमान हैं गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटने की कोशिश की। जो VHP है वहाँ पे, विश्व हिंदू परिषद, उसके कारकुनों की शिकायत पे उनके खिलाफ FIR कटी नक्शे अमन की दफात के तहत। अच्छा, ये वहाँ तक ही नहीं है, मुझे याद आ रहे हैं एक साहब थे अपने उमर दराज साहब, जी उकाड़ा के, जिन्होंने झंडा लगाया था ना, दर्जी थे पेशे से बल्कि हैं। तो जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया भारत का जो मैच हुआ था, शानदार तरीके से भारत जीता था। तो वो है विराट कोहली के भक्त जी, तो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार करने के लिए दर्जी थे, तो उन्होंने इंडिया का झंडा सिया और घर पे लगा लिया। पुलिस ने जनाब वो नजरिया पाकिस्तान और मुल्की वक़ार को नुकसान पहुंचाना और नक्शे अमन के तहत FIR दर्ज कर ली। अच्छा, ही वाज सो क्यूट। उन्होंने कहा अच्छा, मतलब ये कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं इस तरह इजहार करता हूँ, एक जुर्म होता है क्या? उन्होंने कहा हाँ, ये जुर्म होता है। कहने लगे यार फिर तो नहीं, डिपेंड करता है कि आप किसको पसंद कर रहे हैं। देखिए, जैसे फर्ज करें अगर वो इंग्लैंड की टीम का फैन होता और इंग्लैंड कहीं जीत जाती या जो भी, तो अगर वो इंग्लैंड का झंडा लगाता तो मैं नहीं ख्याल कि ऐसा नहीं था। ये तो वही बात हुई कि MS धोनी फिल्म लग जाए और आप फिल्म देख रहे हो तो आपके ऊपर वो इस तरह भी पकड़ सकते हैं। अगर पकड़ने का वो बचकाना चीज़ें कि इस पे स्टेट को मेरा नहीं ख्याल के हरकत में आना चाहिए। और मसरूका सामान जो उमर दराज साहब के घर से बरामद हुआ, उसमें विराट कोहली के पोस्टर्स। अच्छा, मैं कहता शायद सुई धागा निकला। अच्छा, इस दौरान एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी शहबाज अहमद, उन्होंने वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग राउंड में जो इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को अगरचे 7 गोलों से हरा दिया, लेकिन स्याह पट्टियां बांध के, और फिर बाद में बताया भी कि जो कश्मीर में हिंदुस्तानी फौजी मरे हैं हम उसकी, और मीडिया ने भी बड़ा शोर मचाया था कि आपने। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो क्वालिफाइंग राउंड की इंतजामिया उससे शदीद एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैचों में सियासी एजेंडे कब से घुसने लगे और आप कब से बर्दाश्त करने लगे और आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो अब तक तो खेल गैर सियासी होता है। अब तक तो वो मुंतज़मीन चुप खेल और बच्चे, मेरा ख्याल है कि इस रुझान को रोकना पड़ेगा।
ورنہ پھر کل کلا ہر ٹورنامنٹ میں ہر ملک اپنے جھنڈے لے کے آ جائے. صحیح بات ہے. ہاں اور بالکل. دوسرا یہ بھی ہے کہ اولمپکس یاد آنے کے جب وہ نازی سیلوٹ دے رہے تھے تو یہ اس کی بھی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے سر. اچھا کھلاڑیوں کے لیے وزیر اعظم نے بھی 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے. پی سی بی نے الگ سے 1-1 ملین اعلان کیا ہے. جو پرائز منی ہے وچ از اراؤنڈ 30 ملین یا 30 کروڑ ہے, وہ بھی کھلاڑیوں میں تقسیم ہوگی. اچھی بات ہے, انکریج کرنا چاہیے. اور لیکن وہ تو سب ایک اسٹیٹ لیول کا کم از کم ایک بینکویٹ یا کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بارات مجھے پتا ہے کہ وہ بار بار بریک کا کہہ رہے ہیں. ایک میں خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ آج آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ 2017 کے وارم اپ میچز بھی چل رہے ہیں, جس میں پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹ سے شکست دی ہے. سو ویل ڈن گرلز. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 30 کروڑ کے انعام وغیرہ اپنی جگہ ڈیزرو کرتے ہیں, ملنے چاہیے. پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے پاس جو اربوں روپیہ ہے, میری اطلاع ہے 1 ارب سے زیادہ ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں. یار اس سے کوئی اکیڈمیاں کوئی گرومنگ کوئی ٹیلنٹ ہنٹ اس پہ بھی خرچ کر لو بھائی. کب تک تم اتفاقیہ طور پہ یہ جو ایک آرگینک انداز میں پاکستان کا ٹیلنٹ ہمیشہ نکلتا ہے اور ہمارے سر فخر سے بلند کر دیتا ہے, اس کو تھوڑا سا سٹریم لائن کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کر دو نہ, اس میں کوئی حرج ہے. اب آپ کے خیال میں وہ کریں گے؟ وقفہ تو نہیں سکتے. کیسی باتیں کرتے ہیں, کہنے میں نہیں ہے. ویلکم بیک. جس روز پاکستانی عوام چیمپئنز ٹرافی کی جیت کے جشن منا رہی تھی, اسی رات حسین زیدی جس کی عمر صرف 15 سال تھی اپنی جان کی بازی لڑ رہے تھے جناح میڈیکل کالج میں, ہاسپٹل میں. اور وہ کیسے کہ جیسے ہم سب میچ دیکھ رہے تھے, وہ بھی اپنے گھر کے اپنے ابو کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر پر میچ دیکھ رہے تھے. ماڈل کالونی میں ان کا گھر ہے کراچی میں. اور جیسے ہی پتہ لگا کہ پاکستان جیت گیا ہے تو وہ گئے اپنی بیلکنی پہ, کیونکہ آتش بازی شروع ہو گئی تھی, لوگ محلے میں پٹاخے بھاڑ رہے تھے. ایک دم اس نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ ابو کچھ لوگ اب بندوقیں لے کے آ گئے ہیں اور وہ بڑی فائرنگ کر رہے ہیں. تو ان کے والد صاحب جن کا نام کاظم رضا زیدی صاحب, انہوں نے جلدی سے کہا کہ بیٹا حسین واپس اندر آ جاؤ. یہ کہنے کی ہی دیر تھی کہ اس کے بعد حسین کی ایک چیخ آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاپا مجھے گولی لگ گئی ہے. حسین کے گھر والے اس کو ہسپتال لے گئے, لیکن جب تک وہ ہسپتال پہنچے روڈوں پر رش بھی تھا بہت زیادہ, لوگ جشن منانے نکلے ہوئے تھے, تو ڈاکٹرز کو بچا نہیں سکے. ٹو مچ بلڈ ہیڈ بین لاسٹ. سیمی جمالی صاحبہ جو وہاں کی انچارج ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پوری ٹیم آف سرجنز نے جتنا ہم کر سکتے تھے لیکن جب تک ہم وہاں سے وہ پہنچے تو وہ کرٹیکل کنڈیشن میں تھے. اب یہ تو ابھی ایک نام میں کہہ رہا ہوں حسین, لیکن یہ ایک سٹیٹسٹک بن جائے گا, ایک نمبر بن جائے گا, کیونکہ ہر دفعہ چاہے وہ شادیاں ہوں یا وہ یوم آزادی ہو یا نیا سال ہو یا کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ ہو, عید کے چاند کے نظر آنے پر ہر ایک بڑا ریاکشن ہوتا ہے کہ ہم ہوائی فائر شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 45 لوگ زخمی ہوئے ہیں اسی پہلے دن میں. اور ظاہر ہے وہ تو اللہ کے کرم سے بچ کے, کس حالت میں بچے ہمیں نہیں پتا, یہ کہنا کہ زخمی ہوئے, کچھ لوگ پیرالائز بھی ہو جاتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہوا تھا کہ حسین کی گلی میں 2 موٹر سائیکلز پر 4 لوگ آئے اور انہوں نے فائرنگ شروع کی پستول پہ, اور یہ ڈائریکٹ گولی لگی حسین کی پسلیوں میں گزرتے ہوئے اس کے پیٹ کی طرف چلی گئی. یہ تو ایک ڈائریکٹ فائر تھی. اب اکثر آپ لوگوں سے پوچھیں تو بڑی جاہلانہ قسم کے جواب آپ کو ملتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں. اچھا جاہل میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ان میں سے ان پڑھ بھی ہوتے ہیں اور ان میں سے پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں. جہالت اور پڑھے لکھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے انفارچونیٹلی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہوا میں فائر کر رہے ہیں, ہم کسی پر فائر تو نہیں کر رہے, اور جب تک یہ گولی اوپر جاتی ہے اور نیچے آتی ہے تو شاید ان کا خیال ہے کہ جیسے کوئی روئی کے گولے کو آپ گراتے ہیں تو بالکل سافٹلی لینڈ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. پچھلے سال ایکسپریس ٹریبیون نیوز پیپر نے ایک اینیمیشن بنائی تھی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ اصلیت ہوتا کیا ہے. تو اگر وہ ویڈیو ہم پلے کریں تو میں اس میں تھوڑی ایکسپلین کر دوں.
اب یہ جو شخص ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سیدھا گولی ماریں گے تو ہمارے آس پاس ہی گرے گی, کسی اور کو خطرہ نہیں ہوگا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. گولی 2 میل اوپر تک جا سکتی ہے ڈیپینڈنگ کہ آپ کس قسم کی بندوق سے پٹی ہٹا دیجیے جی, پٹی ہٹا دیں پلیز, تھینک یو. اور وہاں پھر اصل مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ گولی وہاں ہی لینڈ کرے گی جہاں سے آپ نے فائر کیا ہے, کیونکہ ہوا بیچ میں آ جاتی ہے اور فائرنگ میں اس کی افیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اب جب گولی بالکل اپنے عروج تک پہنچتی ہے تو ٹاپ آف دی آرک, تو یہ ہو جاتی ہے 0 مائلز پر آور. اس وقت تو کسی کو خطرہ نہیں ہے, لیکن گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے جب وہ نیچے آتی ہے تو یہ 400 مائلز پر آور کی سپیڈ پر بھی آ سکتی ہے. اور یہ ہمارے ساتھ اکثر ہوا ہے. میرے سے خود, میں مطلب ایک گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا, شاید میں شادی تھی, اور ایک دم ایک ٹھش کی آواز آتی ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کی ونڈ سکرین کے تھرو سیٹ کے اندر گولی چلی گئی تھی. اچھا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی مردانگی ہم اپنی ثابت کر رہے ہیں, ہاں بندوق ہاتھ میں ہم فائرنگ کر رہے ہیں, اس سے کوئی مرد نہیں بنتا. شادیوں میں پولیٹیکل ریلیز میں الیکشن جیتنے پہ وہاں تو ایک فخر سمجھا جاتا ہے نا کہ وہ جی اتنی بڑی مچھت, اتنی بڑی مشین گن ہے, یہی ہوتا ہے نا. مجھے یاد ہے ایک شادی پہ, میری دوست کی شادی تھی, ان کے سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے, گاؤں سے بھی آئے ہوئے تھے, تو وہی فائرنگ پہ فائرنگ اور فائرنگ پہ فائرنگ, اور مطلب بلٹ اپ آبادی کا علاقہ ہے سر, کوئی مطلب فار اوے ویڈنگ ہال میں نہیں ہے. میں ایسا پوچھا, میں نے کہا یار کیوں کرتے ہو فائرنگ, تم یوں دیکھتے ہیں میری طرف کہ سر یہ ہماری صدیوں پرانی روایت ہے. میں نے کہا یار بندوق آپ کے قبیلے کے پاس کب آئی تھی؟ میں نے کہا 200-250 سال, اس سے پہلے کیا نیزے مارتے تھے یا تیر مارتے تھے آسمان میں, کیا کرتے تھے؟ یہ کس طرح کی واحیات سیلیبریشن ہے یار یہ. تو یہ میرا پوائنٹ ہے. میری بات چھوڑ دیں, آپ حسین کی تایا کی بات سن لیں, اور شاید آئی ہوپ کہ اگلی بار جب کوئی بھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچے گا, چاہے وہ اپنے دوستوں کے پریشر میں آ کے یا اپنی مردانگی دکھانے کے لیے یا یہ دکھانے کے لیے کہ وہ جی میرے پاس اتنا اسلحہ ہے, تو آپ سوچیں, اب ان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ کہیں آپ کے جشن کی وجہ سے کسی گھر کا چراغ نہ بجھ جائے. ہوائی فائرنگ کا تعلق حب الوطنی سے قطعاً نہیں ہے. سنیے حسین کے تایا کی بات. ان حضرات سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو ایسے موقع پہ بالکل اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے. بعض نقصانات ایسے ہوتے ہیں جس کا زندگی بھر ازالہ نہیں ہو سکتا, اور ہمارا نقصان اسی نقصان میں سے ایک نقصان ہے جس کا کوئی ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا. جی اس کی اور مجھے جو خطرناک پہلو یہ نظر آتا ہے نا کہ اسلحہ کہاں سے نکل آتا ہے اچانک, جو ہے جس طرح فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور عام لوگ جیسے شادیوں میں یا الیکشن ریلیز میں, چلو پولیٹیکل پارٹیز کا نیو ایئر پہ اس بری طریقے سے, اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو روز پکڑ رہی ہوتی ہیں, وہاں سے اتنا اسلحہ پکڑ لیا. اگین مجھے سابق اور مرحوم جو ہے ہمارے لا منسٹر اقبال حیدر ہمیشہ یاد آتے ہیں. وہ ہمیشہ لکھا کرتے تھے کہ ہمارا معاشرہ جب تک اسلحے سے پاک نہیں ہوگا, ڈی ویپنائزیشن نہیں ہوگی. مطلب یار یہ اب لڑکے گھروں سے گنز نکال لاتے ہیں کیسے؟ دیکھو باس, مطلب فرینکلی اسپیکنگ میں بات کروں نا یار, تو بچپن میں کچھ ہمارے دوست بھی تھے جو ایسا کام کرتے تھے. اب ان میں اور میرے میں کیا فرق تھا کہ اسلحے کو تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے نا سر. ہم کہتے ہیں کہ ڈی ویپنائز کریں, کیسے کریں گے؟ کم از کم اسلحے کو ہینڈل کرنے کی تمیز سیکھ لو. بیکاز دیکھیں, میں مطلب میری بچپن بندوقوں میں گزری ہے سر, ٹھیک ہے نا, بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ گن, یہ رائفل, یہ وہ, ہمیں باقاعدہ مار کے سکھایا جاتا. یہ کھلونا نہیں ہے, یہ کھلونا نہیں ہے, یہ کوئی پٹاخہ نہیں ہے. یہ اگر تم نے چلانا ہے, ایک تو تم کبھی بندوق نکالو نہیں جب تک unless you have to defend. اب تو کھلونا ہے جناب, نہیں اب تو کھلونا ہے, اب تو سامنے محلے والی دکان پہ 5 سال کا جو بچہ جاتا ہے وہ اشارہ کر دیتا ہے جی مجھے یہ ٹوائے کلاشنکوف خریدنی ہے. ٹوائے کلاشنکوف تو سر, اور اس کے پیچھے پھر وہ ڈاکو اور چور کا کھیل ہوتا ہے اور دہشت گرد اور پولیس کا کھیل. یہ تو باس بچپن میں تو ہم نے بھی کھیلی ہے نا چور ڈاکو, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک سرٹن ڈسپلن ہوتا ہے, ایک سرٹن ڈسپلن ہوتا ہے. ایون ابھی بھی بچوں کی جو آپ بندوقیں ہیں ان کے ساتھ وہ چھرے ملتے ہیں پلاسٹک کے, جن کو وہ بچے ٹک ٹک کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل ان چیزوں پہ تو لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, یو ایس میں اتنے کیسز ہوئے ہیں. لیکن یہ تو چلیں ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اینی وے جی پلیز ریفرین فرام ایریل فائرنگ, کسی کا فائدہ نہیں ہے اور نقصان بہت. اتنی بڑی خوشی کو کسی گھر کے لیے غمی میں نہ بدلیں. اب یہ دن ان کے لیے کیا ہوگا, اور میں آپ کو ایک وقت بتا دوں, ان کے 2 بھائی تھے حسین کے,
ایک 4 سال پہلے فوت ہوا ہے, اب ایک 8 سال کا بچہ باقی ہے. اب اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس کے اوپر بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب وہ موضوع جس کے ہم لگ بھگ عادی ہو گئے ہیں, تقریباً ہر مہینے 1.5 مہینے بعد ہمیں اس پہ بات کرنی ہی پڑتی ہے, اور وہ ہے جبری شادی اور مذہب کی مبینہ جبری تبدیلی. تازہ واقعہ اگر دیکھا جائے تو 6 جون کا ہے. رویتا میگھواڑ ولد سترام میگھواڑ. 6 جون کو علی نواز شاہ جو اسی گاؤں کے ایک صاحب ہیں, وہ اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ رویتا کے گھر میں گئے اور رویتا کو ان کے اہل خانہ کی آنکھوں کے سامنے اغوا کیا اور انہیں لے گئے وہ سامارو کی خانقاہ مجددیہ گلزار خلیل میں. وہاں پیر ایوب جان سرہندی صاحب تھے, ان کے ہاتھ پہ رویتا نے قبول اسلام کیا. اس کا اسلامی نام گلناز رکھا گیا. وہیں جس نے اغوا کیا تھا یعنی علی نواز شاہ, اس سے رویتا جو کہ اب گلناز ہے اس کا نکاح پڑھایا گیا, اور پھر یونین کونسل سامارو میں نکاح رجسٹر میں جو قوائف ہے اس کے مطابق دولہا کا جو سال پیدائش ہے, جو اغوا کرنے والا دولہا ہے, وہ ہے 1980, یعنی اس وقت وہ تقریباً 37 سال کا ہے. اس نکاح رجسٹر میں اس کا قومی شناختی کارڈ کا نمبر بھی ہے, لیکن دلہن کی عمر کیا ہے؟ نکاح نامے میں لکھا ہے تقریباً 18 سال تقریباً. اور جو مدرسے نے تبدیلی مذہب کا تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے اس میں بھی لکھا ہے تقریباً 18 سال. 18 سال کی ہے تو ظاہر قومی شناختی کارڈ بھی ہوگا. قومی شناختی کارڈ کا نمبر نہ مدرسے کے سرٹیفکیٹ میں ہے, نہ نکاح نامے میں رکھا گیا ہے, اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور سرٹیفکیٹ ہے, ہاں ایک اور سرٹیفکیٹ ہے, اور وہ ہے ان رویتا کی پرائمری سکول سرٹیفکیٹ. جی وہ میں عرض کر رہا ہوں نا, جو والدین ہیں ان کے پاس ہے کلیم کرنے کے لیے, کہ اس لیے کہ یہ جو پوری کہانی ہم سنا رہے ہیں یہ ہے سندھ میرج ایکٹ کے دائرے میں 2014 میں جو منظور ہوا تھا, اس کے مطابق شادی کی کم از کم 18 سال عمر ہے, بھلے مسلم ہو نان مسلم ہے, اس سے بحث نہیں ہے. اگر 18 سال سے کم پہ شادی ہوتی ہے تو دولہا, جو سازشی باراتی ہیں وہ, اور نکاح خواہ, ان سب کو 3 برس تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. فیملی لاء میں بھی یہی لکھا ہوا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس لاء کو اپلائی کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ جو متاثرہ خاندان ہے, جو اس کا باپ ہے, اس کے پاس ہے رویتا کے پرائمری اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ. اس میں اس کی عمر ہے تقریباً 16 سال. 14 جولائی 2001 کو وہ پیدا ہوئی اس کے اعتبار سے, یعنی ابھی تک وہ 16 سال کی بھی. اچھا اب ہوا یہ کہ ایک اور بات ہے اس میں, اگر میں ایڈ کر دوں کہ رویتا کے جو بہنوئی لاجپت میگھواڑ, ان کا کہنا ہے کہ جی میں نے رویتا کی بڑی بہن سے شادی کی ہے اور اس کی عمر 18 سال ہے بڑی بہن کی, تو چھوٹی بہن. خیر یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی, لیکن ڈاکومنٹس ہیں. ڈاکومنٹس کے علاوہ مطلب میں بات کر رہا ہوں, ایک ہے تقریباً 18 سال, اس کے مقابلے میں ایک ڈاکومنٹ ہے 16 سال. اچھا ٹھیک ہے. تو جناب جو متاثرہ خاندان تھا اس نے نانو دادل تھانہ نگر پارکر میں ایک FIR درج کروائی, جس میں ملزم تھے جنہوں نے اغوا کیا علی نواز شاہ اور ان کے ساتھی مدد علی شاہ, عمر جنیجو اور شیرو جنیجو. پولیس نے صرف ایک دفعہ لگائی 365B. 365B کا مطلب یہ ہے اغوا اور جبری شادی. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت جو فیملی ہے متاثرہ, اس کے وکیل ہیں بھگوان داس صاحب, وہ موجود ہیں. بھگوان داس صاحب, یہ واقعہ ہے 6 جون کا, اور آج کیا تاریخ ہے؟ 20 جون. کوئی گرفتاری عمل میں آئی؟ ابھی تک کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ رویتا نے
हाई कोर्ट हैदराबाद में एक पिटीशन दायर की थी उस शाह साहब के साथ कि मैंने शादी की है और जो एफआईआर जो है वो क्वाशमेंट के लिए उन्होंने सीपीटी फाइल की थी, उस पे हाई कोर्ट ने मनानामा जारी किया है, उस पे स्टे कर दिया, प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी, उसकी स्टे दे दिया। तो पुलिस के पास कहना ये है कि हमें हाई कोर्ट का स्टे है, इसलिए हम कोई बंदा आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा भगवान दास, ये मुझे बताइए, अब कल दोबारा पेशी है मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट में? जी हेलो। वो भी रविता ने खुद ने फाइल की थी पिटीशन थी हिरासमेंट के लिए। ये वो पिटीशन है जो इसने एफआईआर से पहले दाखिल करवाई थी कि मैंने शादी की है और मुझे ये मेरे घर वाले हिरासा कर रहे हैं। उसमें उसने अपने वालिद साहब के खिलाफ 17 के खिलाफ पिटीशन दाखिल की है हिरासमेंट की, जो एफआईआर से पहले की है। उसमें कल पेशी रखी हुई है, वो है कल यहाँ हैदराबाद हाई कोर्ट में रखी हुई है सीरियल नंबर 13 पे। तो हम उसकी तरफ से कल उसकी वालिद साहब की तरफ से यहाँ पे कुछ वकील है, मैं हूँ, अपीयर होंगे। और उसमें हमारा कहना यह है कि ये जो 18 साल से कम है जो चाइल्ड मैरिज एक्ट था 2013 वाला, उसके ज़मरे में नहीं आता है, ताकि इस लड़की को फिलहाल दारुल अमान भेजा जाए जब तक इसका फाइनल डिसीजन। तो ये बताइए कि जो हिरासा करने वाला मुबैना ख़ानदान है, यानी रवीता का ख़ानदान, मेघवाड़ फैमिली, वो इस वक्त वहीं पे है गांव में, कहीं और है, क्या है सिलसिला? वो गांव में थे, अभी शाम को कांटेक्ट किया था उन्होंने मुझसे और मेरी ऑफिस में भी आए थे, क्योंकि सुबह हेयरिंग है, वहां से आना हैदराबाद बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। तो अब रात तो आ गए यहाँ हैदराबाद में, से करेंगे सुबह वहाँ 9:30 बजे कोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया भगवान दास साहब। कल देखते हैं कि हाई कोर्ट के हैदराबाद बेंच में क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार साहब, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, हिंदू काउंसिल के सरबराह भी हैं। रमेश कुमार साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। रमेश कुमार साहब, ये केस आपके साहब, मैं तो जी बिल्कुल ये मेरे इल्म में है। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कम से कम इस टॉपिक को लिया। 2-3 दिन से मेरे मुख्तलिफ चैनल के ऊपर, मुख्तलिफ मीडिया के, प्रिंट मीडिया के ऊपर मैंने ये ज़ोर दिया है कि इस इशू को हाईलाइट किया है। जब रिंकल कुमारी का केस हुआ था तब भी मैंने हाईलाइट किया था, उसके बाद मुसलसल केस होते गए। मैं 2-3 मिनट लूँगा, मैं आपको पूरा ब्रीफ करना चाहूँगा कि असल में हकीकत क्या है। फरवरी 9 फरवरी 2014 को जब तसदुक हुसैन जिलानी साहब ने मेरी ऐसी स्टेटमेंट्स देखी और ये पेशावर चर्च वाला ब्लास्ट हुआ, तो मुझे स्पेशल नोटिस देके बुलाया कि आप आएँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसी ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हो रही है, मैं इसके ऊपर कुछ काम करूँ। मेरी 16 हेयरिंग हुई। 16 हेयरिंग में 2-2 घंटे हमारे केस चलते थे। मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस में आए, जिसके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट बिल भी आया, फोर्स्ड कन्वर्जन भी आए, टेम्पल की प्रोटेक्शन भी आए। मगर मैं इसी इशू को आज फोकस रखूँगा कि 19 जून 2014 को एक जजमेंट आई। उस जजमेंट के जो मेन मकसद था वो ये था कि हिंदू मैरिज एक्ट बिल पास करना। हिंदू मैरिज एक्ट बिल जो मैंने पास कराया, जो मुझे मुश्किलातें हुई वो मुझे पता है। 2 क्लासें अभी भी इसके अंदर, एक जो 18 ईयर्स एज मैंने डलवाई, मैंने इसके अंदर स्पेशली क्लास डलवाई थी कि 18 ईयर्स एज तक इन एनी रिलीजन शादी नहीं हो सकती। ज़बरदस्ती वो मुझे इस्लामी नजरियाती काउंसिल और यहाँ पे कुछ हमारे लोग जो उनसे मिल के कमेटी से वो पॉइंट उन्होंने निकलवाई। दूसरी चीज़, निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता, वो भी इन्होंने ज़बरदस्ती से निकलवाई कि नहीं ये पॉइंट भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मैच्योर शादीशुदा बच्चा भी अगर कन्वर्ट हो जाए तो वो कहीं भी शादी कर सकता है, जो दोनों हमारे धर्म और इवन इस्लाम के भी खिलाफ थे। मगर उन्होंने उस चीज़ को हमारे ऊपर इम्पोज किया। मगर मैंने कहा हिंदू मैरिज एक्ट बिल बने। सिंध के अंदर ये प्रॉब्लम था, सिंध की गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग्स हुई, सिंध गवर्नमेंट ने इस बिल को थ्रू किया और सिंध गवर्नमेंट ने एक एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन बिल लेके आया, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदे इस फोर्स्ड कन्वर्जन के केसेस के ऊपर सजा का तयन किया। मगर जो 5% वही लोग वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि यूनानिमसली बिल वो वापस हो गया। फिर सिंध गवर्नमेंट ने 18 साल उम्र का बिल पास किया कि 18 साल उम्र तक कोई भी बच्चा किसी भी रिलीजन का हो शादी नहीं कर सके। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि एक बच्ची अगवा होती है, बच्चा नहीं, बच्ची अगवा होती है, 15 साल उम्र है, 16 साल उम्र है, 14 साल उम्र है, वो इमेच्योर बच्चा अगवा हुआ। कोशिश हम करते हैं, ज़बरदस्ती FIR कटवाते हैं, या पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, या जो रिश्तेदार
وہ بھی ڈرتے ہیں, وہ ایف آئی آر کے اوپر نہیں جاتے ہیں. مگر ہم لوگ زبردست جا کے اس کی ایف آئی آر کاٹتے ہیں. ایف آئی آر ہم نے کٹوانے کے بعد 15 دن تک بتاتے ہیں کہ آج یہ روہیتا کو سعید نے اغوا کیا ہے, یا دوسری جو یہاں سے گنگا لڑکی گئی تھی اس کو ایک حجام نے اغوا کیا تھا. میں نے کہا یہ دونوں لڑکیوں کو آپ بازیاب کرائیں. 15 دن تک لڑکی بازیاب نہیں ہوتی. 15 دن کے بعد جی رمیش کمار صاحب رمیش صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ, سر چھوٹا سا وقفہ لیتے پھر آپ سے کمپلیٹ بات کریں گے. بیٹھے ہیں جی تھوڑا صاحب اس کے اوپر اپنی ریمارکس دیں. اچھا بریک لینا یہاں ضروری ہے. جب کورٹ میں بریک لے لیتے, بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں رمیش کمار جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں جنہوں نے ہندو میرج بل وضع کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا, ان سے بات ہو رہی تھی. آپ رمیش کمار صاحب آخری بات یہ کر رہے تھے کہ جب آپ ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ 15 دن تک بچی, اتنے اثر رسوخ والے بندے ہوتے ہیں, 15 دن تک بچی کو گرفتار نہیں کیا جاتا. 15 دن کے بعد بچی کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو کورٹ کے اندر خود جا کے وہ لڑکا جو اس کو بھگا کر لے کے جاتا ہے, مدرسوں کی سرپرستی میں کچھ ہتھیار بند لوگ ہوتے ہیں جو اس کو لے کے جاتے ہیں. جج صاحب یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو سرٹیفکیٹ پیش کیا جا رہا ہے نکاح نامے کا, اس کے اندر اسی نان مسلم کمیونٹی کو کافر اور کافر کے دوستوں سے اس کو تحفظ دلایا جائے. جو ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے, جو نکاح نامہ ہوتا ہے, جو کنورژن کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر لفظ ہوتے ہیں کہ کافر اور کافر کے دوستوں سے ان کو بچایا جائے, کیونکہ یہ اب کنورٹ ہو گئی ہے, اب یہ جنت میں آ گئی ہے. ایک تو یہ پرسپشن, اس کے اوپر کیوں نہیں کیا ایکشن ہوتا کہ جو سرٹیفکیٹ ایسے کس نے, اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے, اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے, اسلام تو ریسپیکٹ کا میسج دیتا ہے, تو یہ جو لوگ لے کے آتے ہیں کورٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی. اور کورٹ ایج کا تعین نہیں کرتی کہ آیا اس بچی کی عمر 18 سال ہے جس سے ہم اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں, جس کے اوپر ہم 15 دن اس بچی کو دوبارہ اس لڑکی کے حوالے کریں. فرض یہ ہوتا ہے کہ اگر کورٹ کے اندر وہ بچی آئے فوراً اس بچی کو دارالعلومان کے حوالے کیا جائے, یا پولیس کو بلا کے, ماں باپ کو بلا کے اس کی کسٹڈی میں دیا جائے. کنورژن کے ہم خلاف نہیں ہے کہ کنورژن اگر کوئی اسلام سے متاثر ہو کے, اسلام ایسے ہی بڑھا ہے, تبلیغ سے بڑھا ہے, کوئی ایسے اگر متاثر ہو کے تبدیل ہو جائے, نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر یہ جو معصوم بچوں کو پکڑ کے اغوا کر کے پریشر کے اوپر شادیاں کرا کے پھر کہتے ہیں اب تو آپ سے کوئی شادی نہیں کرے گا, اب تو آپ کے پیٹ میں بچہ ہو گیا, اب آپ کا جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے, نہیں تو ہم آپ کے ماں باپ کو مار دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ رمیش کمار صاحب 23% پاپولیشن سے ہم 6% پہ پہنچ گئے نان مسلم کمیونٹی کی پاپولیشن پاکستان. رمیش کمار صاحب آپ نے کیونکہ کلیدی کردار ادا کیا ہندو میرج بل کے اوپر بھی, پہلے تو میرج ہی رجسٹر نہیں ہوتی تھی, وہ ایک, آپ مجھے بتائیں کہ سینٹر میں ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو کہ فلی سپورٹ کرتی ہیں, سندھ میں میجورٹی جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہیں دونوں اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں, 5% کے اوپر یرغمال بن جاتی ہے پوری پارلیمان اور پوری اسمبلی, یہ کیسے ہوتا ہے؟ مبشر, جب یونانی مسئلہ بل پاس ہوا, پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ نے گورنر کو لکھا, ایڈوائز دی کہ یہ بل ہم نے جلدی میں پاس کیا ہے, واپس بھیجیں. سردار احمد ایم کیو ایم کے, کیونکہ میں نے جسٹس صاحب کو جب گورنر تھے میں نے ان کو کہا کہ سر بل آپ سائن کریں, انہوں نے کہا بل کے ساتھ یہ ایڈوائز آئی ہے چیف منسٹر کی, یہ لیٹر آیا ہے سردار احمد کا مجھے کہ آپ بل ہم نے جلدی میں پاس کیا ہے, آپ اس کو واپس بھیجیں. میں نے اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی سے فرحت اللہ بابر سے بات کی, میں نے کہا فرحت اللہ بابر کا خود مجھے فون آیا کہ آپ بتاؤ کہ ہم کیا کریں, یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے اس ٹائم پہ بھی اس کو کہا, میں نے کہا ملیشیا بھی ایک اسلامک کنٹری ہے, آپ ان چیزوں کو فالو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ انڈونیشیا بھی ملک آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, بہت سارے ملک ہیں, آپ اگر ایسے 5% انہی ایلیمنٹس کے آگے دبتے جائیں گے تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو سوچتی ہے کہ پاکستان کے اوپر آج بھی طالبان ہیوی ہے, آج بھی وہ مائنڈ سیٹ ہیوی ہے, اس کا مطلب وہ صحیح ہے. اگر ان چیزوں کو اگر ہم اتنے پریشر سے ہم ڈر جاتے ہیں, یونانی مسئلہ بل اگر پاس ہو جاتے ہیں, آج آپ تو پھر بھی ڈان اس چیز کو ہائی لائٹ کرائے, آج ٹی وی آج اس چیز کو ہائی لائٹ کرائے, مگر بہت زیادہ چینل بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرائے, وہ بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ آج صرف 2 پروگرام, 2 ٹی وی چینل ہیں جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, ایک ڈان, ایک آج ٹی وی.
اچھا مجھے یہ کیوں نہیں دوسرے چینل اس چیز کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں؟ میرا کلیدی سوال وہی کا وہیں رہ گیا، وہ 5% لوگ کون ہیں؟ آپ جماعت اسلامی ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، تو کیوں آپ کو لگتا ہے کیوں آپ لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں؟ میں نے مولانا سراج الحق سے بھی بات کی، میں نے اس سے بھی بات کی. میرے ساتھ تو دیکھو جماعت الدعویٰ بھی اگر بیٹھ جائے، میرے ساتھ جتنے بھی علماء بیٹھ جائے، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے بھی قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، مجھے بھی اسلام کی ٹیچنگ ہے، مگر کہیں پہ بھی پیس بھی اپان پہ اگر پیغمبر صاحب کے اوپر چلے جائیں تو ان کے بھی میسیج ایک محبت روایتاری آپ کیسے یہ کر رہے ہیں؟ آپ یہ قسم کی توہین کریں کہ دوسرے مذہب کو اگر اس طریقے سے آپ اگر کافر کہیں گے ہندو کو کرسچن کو، تو پھر آپ کیسے آپ یہ صحیح آپ اسلام کو انٹرپٹ کر رہے ہیں؟ یہ وہی کام ہے جو لوگ جو دہشت گردی کو اللہ اکبر کہہ کے جو دہشت گردی کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے کنورٹ کیا، ہم نے جنت میں لے کے آئے. وہی غلط لوگ ہیں جو اس طریقے سے انٹرپٹ کرتے ہیں. ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے. ہم جو حکمران ہیں اپنے ڈر کو چھوڑ کے، جیسے ضرب عذب اور رد الفساد کی بات بھی ہم آخر میں آئے نا، پہلے نہیں آئے. ہمیں ایسے اسٹیپس لینے پڑیں گے، ان ڈر پوک سے، ان ڈر والے ماحول سے نکلنا پڑے گا ہمیں. مہیش کمار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی کمپریہنسو گفتگو کی ہے. جو صاحب کی بات کی نا، تو یہی جو فورسڈ کنورژن مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف جو بل آیا تھا سندھ اسمبلی میں، تو میڈیا رپورٹس کے مطابق آصف علی زرداری صاحب ان کی ڈائریکٹ بات ہوئی تھی. نہیں وہ تو مولانا فضل الرحمان کی بھی ہوئی تھی، ان کی بھی، لیکن مینلی تو سراج الحق صاحب کا ہی نام آتا، مولانا فضل الرحمان کا بھی. میں جب اس سٹوری کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کری تھی، بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی تھی کہ سندھ میں اپریل 2014 میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ پاس ہوا، ٹھیک ہے، جس میں کم سے کم عمر رکھی ہے 18 سال، ابھی آپ نے بیان کیا تھا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو لا تھا وہ تھا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929، جس میں 16 سال کی عمر تھی. اچھا، اس بل کو سپورٹ اس وقت کس نے کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے بہت مخالفت ہوئی تھی، جیسے ابھی مخالفت ہوتی ہے اسی وقت مخالفت ہوئی تھی. تو اس کے بعد جناح صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر میری کنسٹیچوئنسی، یعنی جن لوگوں کے میں رہنمائی کر رہا ہوں، مطلب بھارت کے مسلمان، اگر وہ اتنے بیکورڈ ہیں، یہ لفظ استعمال کیا ہے، کہ وہ اس طرح کی میجر کی سپورٹ نہیں کر سکتے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ جی اپنی رہنمائی کے لیے کوئی اور چن لیں. یہی ختم کر دیتے ہیں آج کا پروگرام. اور جناح صاحب کی کوٹیشن کے بعد کچھ بھی باقی نہیں ہے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اس کیس کی اپڈیٹس بھی چیک کریں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.